رات کا وقت ہے، خاموش فضا اور ایک ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ، اس کے سامنے جلتا ہوا تندور اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ۔ اچانک وہ ماں چینک اٹھی، ہائے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ دشمن جا چکے تھے مگر ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ روتی روتی کہنے لگی، اگر میرا بچہ جل گیا ہوگا تو میں اس کی ہڈیاں دیکھ کر ہی دل کو تسلی دے لوں گی۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے تندور کے قریب گئی اور جیسے ہی اندر دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ ننھا سا بچہ آگ کے اندر بالکل محفوظ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آرام سے سیب کھا رہا ہے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ آخر یہ بچہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے کیوں بچایا؟ ایک رات فرعون ملعون نے اپنی خواب میں دیکھا، 2 درخت عالم بالا پر گئے، پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم خوب غور و فکر کر کے ہم کو اس خواب کی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تدبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا، مگر ان لوگوں نے آ کر کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی کہ ملک کی میراث نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے منجموں کی سن کر فرعون بہت ہراساں ہوا اور پھر بولا کہ وہ لڑکا کب پیدا ہوگا۔ وہ منجم کہنے لگے، 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادن رحم میں آ جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا، جتنے بنی اسرائیل میں ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہو پائے۔ جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا، اور باوجود اس تنبیہ اور تدہید کے اسی 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا کہ روز موعود وہ لڑکا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی شکم میں آئیں گے، اور ان کی شرح یوں ہے، ایک طرف فرعون تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو خاتون عمران کی بیوی تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی۔ اس سے پہلے ایک لڑکا تھا اور ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بیوی کو شوق و مباشرت ہوا تو ان کو ایسا غلبہ ہوا، صبر و قرار بھی جاتا رہا، آخر وہ ٹھہر نہ سکی اور رات کو ہی اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جان پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کر دیا۔ چنانچہ وہ خاتون سیدھا فرعون کی خواب گاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران نے بھی اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دوسری طرف دیکھا کہ تمام لوگ آرام سے سو رہے ہیں۔ شوق و مباشرت زیادہ ہوا، بس وہاں سے سرک کر زن و شوہر نے مجامعت سے فراغت کر لی، اور اسی گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آئے، اور بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر اور باطنی چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں سے طلب کیا، ان سے پوچھا بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں۔ انہوں نے اپنا حساب نجوم سے
حساب لگا کر بتایا۔ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے تمام کارکنان کو حکم دیا کہ اگر کوئی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کی فوری مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا اور خوف کے عوض اس کی ماں کو 70 درہم بھی دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نواز بیتا بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے، اور اس طرح فرعون ملعون نے ہر گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک کتبے کو یعنی اپنے نوکر کو تعینات کر دیا، یعنی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو فوری مار دو، اور اگر بیٹی ہو تو اس کو نہ مارنا۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ فرعون نے اپنے ماننے والوں کو یہاں تک کہہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ سے تھیں۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی اور یکا یک ان کو درد ذرا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ جو کوئی بھی ان کی طرف دیکھتا تو ان کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی، اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ آن پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ، اس بچے کو کہاں لے جاؤں، کہاں چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس معصوم بچے کو کسی جگہ پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل ظاہر نہ پایا، پھر چلے گئے، اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارا، اب تو بچہ جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈیاں بھی ہو تو میں اس سے ہی اپنے دل کو مجروح کی دعا کرتی ہوں۔ بعد اس کے انہوں نے اس چولہا کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے بیٹھا رہا۔ یہ حال دیکھ کر بڑی تعجب ہوا اور خدا کا شکر بجا لائیں، اور یہ دیکھتے ہی اس کو اس تندور سے فوری اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اس کو مار ڈال لیں۔ اور یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو تو اس کو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس یہ خوشخبری پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور وہ ایک صندوق کچا بنانے کے لیے ایک بڑیا کی تلاش میں نکلی، اور فوری حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑیا ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوق کچا بنانا جانتی ہو؟ بولی، ہاں، صندوق کچا بنانا جانتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوق کچا بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوق کچا میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا، اے بیٹی، تو اس صندوق کچے کو دیکھتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہونی ہے، اور ان کی والدہ نے ہی جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے، اور کوئی بھی ملعون فرعون بھی ان کو پہچان نہ سکے گا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں یا کوئی نوکرانی جو ہر دن کا 1 درہم لیتی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا۔ اس طرح وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون بھی وہاں کھڑا تھا۔ فرعون نے اس صندوق کو ہاتھ لگانا چاہا، مگر وہ بار بار صندوق دور ہو جاتا، کیونکہ فرعون مردود کافر اور مشرک تھا اور پلید تھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ سے ذرا سا کیا تو انہوں نے وہ کچا صندوق اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اسے کھولنے کی ہر طرح کوشش کی، مگر وہ اس صندوق کو نہ کھول سکا، مجبور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھیں، انہوں نے صندوق کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا تو اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے۔ اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں، میں اس کو پالوں گی۔ یہ واضح ہو گیا کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھیں، اور وہ اچھی طرح اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھیں۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے۔ حضرت آسیہ خاتون اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو سمجھانے لگی، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اور بڑا ہو کر یہ تمہاری سلطنت کو سنبھالے گا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی، اور آسیہ خاتون فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہے، اور انہوں نے تمہارے ڈر سے اسے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اسے ہرگز نہ مارنا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں اپنی رحمت کا ایک اور معجزہ دکھایا۔ اور فرعون کے ہاں ایک بیٹی تھی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اور وہ لعاب اس لڑکی کے برص کے دبوں پر لگا تو اس کے برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، یہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے۔ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی، اور تمہاری بیٹی کے بدن سے تمام برص کی بیماری جاتی رہی۔ آسیہ خاتون کی بات سن کر فرعون نے اپنی بیٹی کو پاس بلایا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اور اس کے بعد فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہونا شروع ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون جب اپنے شہر کے تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنی والدہ کا ہی دودھ پینا تھا۔ جب باری باری تمام دائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا، اور ادھر حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو ایسا پس منظر سنایا کہ وہ مان گئے، اور اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور جا کر سارا پیغام یعنی کہ سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ فرعون نے ایسے دودھ پلانے والی لائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے مان نہیں رہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور دوسری طرف ماں بھی خوش ہو گئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوشی فرعون کے گھر تشریف لائیں۔ وہاں آ کر دیکھا کہ بہت ساری دائیوں کو بلایا گیا ہے، لیکن کسی دائی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلا لیا تو وہ خوشی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ایک الکا ڈال دیا کہ اے خاتون یہ راز کسی سے مت ظاہر کرو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ فوری ہی تمہارے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر روز آتی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، اور اس طرح ایک دن فرعون کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا کہومان پلید۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسا کہ یہ بیٹا تمہارے بدن سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اس نے تمہارا ہی دودھ پیا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ایسا نہیں، لیکن ایسا ضرور ہے یہ بچہ میرے دودھ پر بہت خوش ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اجرت مقرر کر دی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روز آتی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور ساتھ میں 1 درہم فرعون سے اجرت بھی لیتی، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت پیار آیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تماچا لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت غصے میں آ گیا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر بولا یہ شاید وہی لڑکا ہے جو مجھے معلوم ہوتا ہے، جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اسی وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے کہ شیر خوار بچوں کا یہی فعل ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات سنی تو اس وقت وہ مطمئن نہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور شرط کے مطابق جو فرعون نے شرط رکھی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آگ کا ایک چھوٹا سا ذرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا، جن سے ان کی زبان مبارک بھی جل گئی۔ اس کے بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر توتلا بند تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 برس تک فرعون کے پاس رہے۔ فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون اور دوسرے کا نام بلقا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مور کے پاس تقریباً 30 برس رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو MU وائس TV کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔